بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، سڑکیں گلیاں سب سنسان پڑی تھیں، مگر ایک گھر ایسا تھا جس کے دروازے کی چوکھٹ پر بنی سیڑھی پر ایک بزرگ عورت بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے ہوئے تھیں۔ وہ ایک عالیشان گھر کا بیرونی دروازہ تھا جہاں وہ بیٹھی تھی، اور یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے سگے بیٹے کا تھا۔ بیٹا خود تو بیرون ملک تھا، جبکہ گھر کے اندر اس کی بیوی اور بچے اے سی لگائے آرام کر رہے تھے، اور انہیں صرف اس لیے گھر سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہانی کچھ یوں ہے کہ شمیم بیگم ایک سمجھدار اور دانا عورت تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے مجید اور حمید اور ایک بیٹی کلثوم تھی۔ بچے بھی چھوٹے ہی تھے جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ بہت ساری زمین اور جائیداد کے مالک تھے ان کے خاوند، جو اب ان کے بچوں کی ملکیت تھی۔ شمیم بیگم نے اپنے بچوں کو بڑے ناز نخروں سے پالا تھا، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ زمینیں جو ٹھیکے پر دے دی گئی تھیں، ان سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ بڑا بیٹا حمید تھا، جو بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔ وہ سعودی عرب چلا گیا روزگار کے سلسلے میں، جبکہ چھوٹا بیٹا مجید کالج میں پڑھ رہا تھا، جہاں اسے اپنی ایک کلاس فیلو سے پیار ہو گیا، اور مجید نے ماں کو منا کر فرحانہ سے شادی کر لی۔ جبکہ فرحانہ میں خوبصورتی کے علاوہ اور کوئی گن نہیں تھا۔ شمیم بیگم نے مجید کے ساتھ ہی بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ اب حمید رہ گیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی بھتیجی کا رشتہ لے رکھا تھا۔ وہ تینوں بچوں کی شادیاں کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئیں، مگر اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ مجید اور فرحانہ انگلینڈ چلے گئے اور وہیں شفٹ ہو گئے، جبکہ حمید واپس سعودی عرب چلا گیا اور شمیم اپنی بڑی بہو کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ مجید کے 3 بچے تھے، جبکہ حمید کے 4 بچے تھے۔ بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش و آباد تھی۔ حمید کے حالات نارمل ہی تھے، سعودی عرب سے معقول آمدن سے بس گزارا ہو رہا تھا، جبکہ فرحانہ اور مجید نے کبھی ان کی کسی بھی طرح سے مدد نہ کی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے جب ایک دن مجید نے حمید کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ پرانے گھر کی جگہ نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، آپ خرچ کی فکر نہ کریں، آپ کی ہر ذمہ داری آج سے میری، بس آپ اپنی نگرانی میں یہ گھر تعمیر کروائیں۔ اس طرح حمید اپنا روزگار چھوڑ کر گھر آ گیا، اور مجید کے بھیجے جانے والے پیسوں سے گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں ایک عالیشان گھر مکمل ہو چکا تھا، جب ایک دن مجید اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ پاکستان آ گیا۔ شمیم بیگم اپنے بیٹے کے بچوں کو دیکھ کر نہال ہو گئیں، مگر بچے کچھ الگ ہی مزاج کے تھے، جنہیں رشتوں کی کوئی خاص پہچان نہ تھی۔ فرحانہ نے کبھی انہیں بتایا ہی نہ تھا۔ جس طرح وہ خود تھی، سب سے لیے دیے انداز میں رہنے والی، بچے اس سے بھی زیادہ لا تعلق رہنے والے تھے۔ مجید نے سب سے کہہ دیا کہ اب فرحانہ اور بچے پاکستان میں ہی رہیں گے، کیونکہ وہاں کا ماحول میرے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مگر یہ فیصلہ لینے میں شاید انہوں نے دیر کر دی تھی، بچے اسی ماحول کے ہو چکے تھے۔ مجید بیوی بچوں کو پاکستان چھوڑ کر خود واپس چلے گئے، اور یہاں فرحانہ نے چند ہی دنوں میں حمید اور اس کے بیوی بچوں کو کہہ دیا کہ وہ اپنا کہیں اور بندوبست کریں، یہ گھر ان کے شوہر کے پیسوں سے بنا ہے۔
اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ حمید کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ شمیم بیگم نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر اس سے ملنے والے پیسوں سے حمید کو ایک گھر تعمیر کر کے دیا، کیونکہ وہ خود تو بالکل فارغ تھے اور بھائی کے کہنے پر ہی اپنی نوکری چھوڑ آئے تھے۔ اب دونوں بھائی الگ ہو چکے تھے۔ شمیم بیگم کو مجید نے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میری بیوی اور بچوں کے ساتھ رہیں گی آپ، جبکہ حمید اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب فرحانہ کا دوسرا ٹارگٹ زمینوں کا بٹوارا تھا، جو جلد ہی اس نے کروا دیا۔ حمید اپنے حصے پر کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرنے لگا۔ ادھر فرحانہ اور اس کے بچے بڑے عیاش مزاج تھے، وہ مجید کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے تھے۔ شمیم بیگم خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ ان کے گھر میں حیثیت کسی بیکار شے کی سی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے۔ فرحانہ کا دل تھا کہ یہ بڑھیا خود ہی تنگ آ کر حمید کے پاس چلی جائے، مگر شمیم بیگم مجید کی بات کا پاس رکھے ہوئے تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اماں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ فرحانہ شمیم بیگم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک دن تپتی دوپہر تھی جب شمیم بیگم اور بچوں کے بے ہنگم شور اور بہو کی بلا وجہ لڑائی سے تنگ آ کر گھر کے بیرونی دروازے میں آ بیٹھی، جنہیں گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر بیرونی دروازے کو اندر سے لاک کر لیا گیا۔ شمیم بیگم بے بسی کی تصویر بنے وہاں بیٹھی تھیں جب حمید کسی کام سے وہاں آیا تھا اور ماں کو یوں دروازے پر بیٹھا دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ لیے اپنے گھر لے آیا۔ اماں بس بہت ہو گیا، آپ اب یہاں میرے ساتھ رہیں گی، اور یوں شمیم بیگم حمید کے ساتھ رہنے لگی۔ ادھر مجید کو نہ جانے کیا کہہ کر فرحانہ نے اماں کے بارے میں مطمئن کر دیا تھا کہ انہوں نے مڑ کر پوچھا تک نہ تھا۔ ادھر جیسے ہی شمیم بیگم حمید کے گھر آئیں، ان کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے گئے، جبکہ مجید کسی بیماری میں مبتلا ہو کر گھر واپس آ گیا اور اسی بیماری سے لڑتے جان کی بازی ہار گیا۔ جمع پونجی کوئی تھی نہیں، فرحانہ اور بچوں کو عادت نہیں تھی تھوڑے پر گزارا کرنے کی۔ انہوں نے اپنے حصے کی زمینیں بیچنا شروع کر دیں۔ کچھ حصہ بیچتے، پیسے ختم ہوتے تو پھر کچھ حصہ بیچ دیتے۔ شمیم بیگم بیٹے کے مرنے کے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہیں، پھر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، مگر حمید اور اس کی بیوی نے ان کی خوب خدمت کی تھی اور وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے گئی تھیں۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، اب مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ فرحانہ نے بیٹے کی شادی کی، بہو نے آتے ہی ساس کو اس کی اوقات دکھا دی اور شوہر کے ساتھ الگ ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے کی شادی فرحانہ نے اپنی بھانجی سے کی، مگر بیٹا جو کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، وہ چند دن ہی ماں کی بات کی لاج رکھ سکا، پھر اس نے طلاق دے دی اور گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اب فرحانہ کے ساتھ بیٹی تھی جس کے رشتے کے لیے وہ پریشان تھی۔ بیٹے اپنے حصے کی زمینیں ہڑپ کر چکے تھے، اب یہ گھر ہی بچا تھا، اور فرحانہ جو اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہی تھی، اب بہت پچھتاتی، مگر وقت دوبارہ تو ہاتھ نہیں آتا۔ وہ تو خیال کر بیٹھی تھی کہ آج اگر اچھا وقت ہے تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور دولت کے نشے میں وہ رشتوں کا تقدس بھول گئی تھی۔ شوہر کی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال کر یہ سوچ رہی تھی کہ ہنس کم جہاں پاک، مگر جب وقت نے انگڑائی لی اور بالکل وہی وقت خود اس پر آیا تو اسے سمجھ آیا
کہ ہمارے اعمال کی اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ اس کے بیٹے اسے چھوڑ چکے تھے، شوہر، بچے، دولت کچھ بھی نہ بچ سکا، اور اگر بچا تو وہ صرف پچھتاوا تھا، جبکہ حمید کی نیک نیتی اور ماں کی خدمت سے اس کے حالات بدل گئے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد و آباد تھیں، بیٹا ویل سیٹل تھا اور اپنے باپ کی طرح ہی دوسروں کا خیال رکھنے والا اور اپنے والدین کا فرما بردار۔ سچ ہے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹے اور بچے سب